اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھیں. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات، اس اشرے کے بانی علامہ میر حامد حسین موسوی کتاب ابقات الانوار اور دیگر کتابوں کے مؤلف کے جنہوں نے اس اشرے کی بنا ڈالی تھی، جو پہلے نصیر منزل نخاس میں اس اشرے کا آغاز ہوا تھا اور پھر اس کے بعد مختلف اماکن سے گزرتا ہوا سن 1982 میں جب یہ ہال بن کے جد مرحوم سرکار سعید الملت کے نام سے تعمیر ہو گیا، تو والد محترم نے اس زمانے میں اشرا ناظم صاحب امام باڑے میں ہوتا تھا، وہاں سے اس اشرے کو یہاں منتقل کیا. تو میں آپ حضرات سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ علامہ میر حامد حسین موسوی جنہوں نے اس اشرے کی بنا ڈالی ہے، لکھنؤ کے قدیم ترین اشروں میں اس اشرے کا شمار ہے. ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے ان کے والد علامہ مفتی محمد قلی موسوی صاحب تشہید المتائن، صاحب ابقات کے فرزند سید ناصر حسین موسوی ملقب بن ناصر الملت، ان کے بڑے فرزند سرکار محمد سعید موسوی نصیر الملت، اور جن کے نام سے یہ حال منسوب ہے، سرکار سعید الملت کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما دیں. ایک صلوات عنایت کر دیں محمد. میں نے قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے آدم کو چنا، ونوحًا، اور اس کے بعد نوح کو چنا. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا. پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. پھر اس کے بعد جس کو اللہ نے چنا وہ ابراہیم کی اولاد تھی اور وہ عمران کی اولاد تھی. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے چنا تو ملائکہ کے لیے ان کو قبلہ بنا دیا. جب نوح کو چنا تو ان کو پہلا رسول بنا دیا. اسی طریقے سے جب آل ابراہیم کو چنا تو ان کے انتخاب کے ساتھ ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا. آل عمران کو چنا تو ان کی نسل میں ائمہ کا سلسلہ جاری فرما دیا. اور اسی آیت کے ذیل میں نے اپنی کجمج بیانیوں کے تحت جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے خدا کے منتخب بندے. جب اللہ کسی کو چنتا ہے، ایک بات میں بڑی وضاحت سے عرض کر دوں، ہم سلیکشن کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم چھتوں کے الیکشن کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے قرآن سے رسول کو لیا ہے، ہم نے مسلمانوں سے رسول کو نہیں لیا ہے. اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائے قرآن یہاں سے ہو رہی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو.
اور اس لیے سجدہ کرو بما خلقت بیدی، اس لیے سجدہ کرو کہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے قبل تخلیق کائنات کسی کو منتخب کیا، لوگوں کو بعد میں پیدا کیا، تاکہ کوئی بقرات بعد میں یہ نہ کہہ پائے کہ وہاں آدم بن رہے تھے، یہاں سے انبا حضور کا مشورہ جا رہا تھا۔ اللہ نے منتخب کیا۔ اسی طریقے سے جناب نوح علیہ السلام سے ان کو استفا کیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام طور کی بلندی پہ بلائے گئے تو کہا کہ فانا اخترتک، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا۔ اب اس چننے میں قوم کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، لوگوں کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، جوہلا کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چنتا جاتا ہے، منتخب کرتا جاتا ہے، اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ جیسے آپ کو عزا کے لیے منتخب کیا، آپ غور فرما رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اس دعا کا صدقہ ہے کہ جو جناب سیدہ نے مانگی تھی کہ پروردگار میرے لال پر روئے گا کون، ورنہ آپ یقین جانیے یہ کام ہمارا آپ کا نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے آپ کے بس کی بات ہے، نہ کہ ہم عزاداری کریں۔ عزاداری وہ عمل ہے، برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ عزاداری نبی سے ثابت نہیں ہے، فرد ہو تو اسے نبی کہتے ہیں، اور جب جمع ہو جائے تو اس کو انبیاء کہتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے میں خاص طور سے مجلس خطاب کرتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انبیاء علیہم السلام سے اللہ نے عزاداری کروائی ہے۔ بہار الانوار کی روایتیں گواہی دے رہی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سرزمین کربلا سے گزارا۔ ذرا سی تمہیدی گفتگو ہے آج کی حد تک، جس کو اللہ نے چنا اس کو سرزمین کربلا سے گزارا۔ کربلا کی زمین پہ جب آدم علیہ السلام پہنچے تو جناب آدم علیہ السلام کے پیر میں ٹھوکر لگی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھ رہے ہیں کہ جب پاؤں میں ٹھوکر لگی تو آدم علیہ السلام کا خون کربلا کی زمین پہ بہا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اسی لیے تو زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں وارث آدم تم پر سلام، یہ خون بہا ہے آدم علیہ السلام کا کربلا کی زمین پر۔ جیسے ہی خون بہا آدم علیہ السلام کہنے لگے پروردگار حل حدث من ذنب، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے آدم تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا حسین ابن علی، وہ قتل ہوں گے اس زمین پر۔ خدا چاہتا ہے کہ تم اس زمین پر گریہ کرو اور اس زمین پر آنسو بہاؤ، اور خدا نے یہ انتظام کیا کہ تمہارا خون اس زمین پر بہے، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم سے گریہ کروایا سرزمین کربلا پر، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو صرف گریہ نہ کرنا، دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، صرف گریہ نہ کرنا بلکہ اس کے قاتل پر لعنت بھی کرتے جانا۔ اور فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف حسین کو رونا ہے، بلکہ یزید پہ لعنت کر کے بتانا ہے کہ ہم تولائی بھی ہیں اور تبرائی بھی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام اسی طریقے سے جب جناب نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا، خدا کی قسم کیا عظیم الشان سفینہ بنا تھا۔ ساری زمین پر جب سیلاب کا پانی پہنچ گیا تو جناب نوح علیہ السلام سفینے پہ سیر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی کربلا کی زمین آئی سفینہ لرزنے لگا، جناب نوح خاف علیہ الغرق، روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام گھبرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفینہ ڈوب جائے۔ دست دعا بلند کیے، کہا پروردگار ساری دنیا میں اسی سفینے سے تیری مرضی سے سفینہ بنایا ہے، اپنی اصحاب کی مرضی سے سفینہ نہیں بنایا ہے۔ پروردگار یہ کیسی زمین ہے، ساری دنیا میں گیا کہیں سفینے میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، یہ ایسی زمین ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں سفینہ ڈوب نہ جائے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، کہے نوح گھبراؤ نہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈوبا نہیں کرتے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا کون؟ کہا حسین ابن علی۔ اے نوح ایک کام کرتے جاؤ، حسین پر گریہ کرتے جاؤ اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ یہ سلسلہ ساتھ ساتھ ہے۔ دیکھیے عزاداری کہاں سے چلی آ رہی ہے اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے انبیاء سے کروایا ہے۔ اور کہا ماتم ان پر گریہ کرتے جاؤ اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے جیسے ہی سرزمین کربلا سے پہنچے، ایک مرتبہ گھوڑے کو پاؤں میں ٹھوکر لگی، جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے سے گرے، اور گرے تو سر میں چوٹ آئی اور خون بہا سرزمین کربلا میں،
ابراہیم علیہ السلام کا خون، دیکھیے وراثت، بار بار زیارتوں میں ہم پڑھتے ہیں وارث ابراہیم تم پر سلام، اسی لیے تو حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ذرا شجروں پہ نظر رہے، سلسلوں پہ نظر رہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سر میں چوٹ آئی، خون بہا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا ابراہیم تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی ترک اولا نہیں ہوا، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا، خدا چاہتا ہے کہ حسین پہ گریہ کرتے جاؤ اور حسین کے قاتل پہ لعنت کرتے جاؤ۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے مویشی تھے جن کو ایک چرواہا چراتا تھا، چراتے چراتے فرات کے کنارے پہنچا، ایک روز جناب اسماعیل سے کہا کہ فلاں دن سے مویشیوں نے فرات کا پانی پینا بند کر دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے مویشی فرات سے کل تک تو پانی پی رہے تھے، آج ایسا کیا ہوا کہ پانی پینا بند کر دیا؟ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، کہ یہ وہ دن ہے جب حسین پر پانی بند کر دیا جائے گا، خدا چاہتا ہے کہ تم حسین پر ماتم کرتے جاؤ اور حسین کے قاتل پر لعنت کرتے جاؤ۔ 1,23,999 انبیاء سے میں شمول آخری رسول اللہ نے عزاداری کروائی ہے، گریہ بھی ثابت ہے اور یزید پر لعنت بھی ثابت ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اسی طریقے سے جناب سلیمان علیہ السلام بساط پر ساری دنیا میں گئے، لیکن جیسے ہی سرزمین کربلا پہ پہنچے ایک مرتبہ بساط میں حرکت ہوئی، دست دعا بلند کیے، کہا پروردگار ایسا نہ ہو کہ بساط الٹ جائے۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو نازل کیا گیا، کہا یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا، ایک کام کرتے جاؤ، یہاں حسین کا ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں سرزمین کربلا سے، ایک شیر نے راستہ روک لیا۔ دیکھیے حیوان انبیاء کو پہچانتے ہیں، شیر کا راستہ روکنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک حیران کن عمل تھا۔ ایک مرتبہ دست دعا بلند کیے، کہا پروردگار یہ کیسا جانور ہے کہ جو میرا راستہ روک رہا ہے؟ شیر کہہ رہا ہے فصیح زبان میں کہ جانے نہیں دوں گا، ان پر ماتم کرتے جائیے، اس پر لعنت کرتے جائیے۔ اور فرما رہے ہیں 1,23,000 آج جو کام ہم اور آپ کر رہے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا یہ کام ہمارے بس کا ہے؟ اللہ نے ہم کو منتخب کر لیا، یہ کام ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انبیاء سے کروایا ہے۔ اور فرما رہے ہیں 1,23,999 انبیاء سے خدا نے عزاداری کروائی ہے، گویا ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اس سیرت کو انجام دے رہے ہیں جو انبیاء کر چکے۔ خدا نے 1,23,000 انبیاء کو سامع بنایا، خود ذکر حسین کرتا رہا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ آخری رسول کا بھی زمانہ آیا۔ گریہ، عزاداری، رونا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس بات پہ بھی تمسخر کرتا ہے کہ صاحب رونے سے کیا فائدہ، رونے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ رونے سے فائدہ کیا ہے۔ ہم تو حسین کی شہادت پہ گریہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام الباقون 5 رونے والے ہیں، تاریخیں بیان کر رہی ہیں، اس میں سے ایک اللہ کا ایسا نبی ہے کہ جو 40-80 برس روئے ہیں جناب یعقوب۔ اور صاحب کشاف اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں صاحب کشاف کہ ما جفت عیناہ 80 سنہ، اتنا روئے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کہ صاحب کشاف نے لکھا کہ 80 برس تک جناب یعقوب کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں، اتنا روئے ہیں جناب یعقوب۔ دیکھیے باپ رو رہا ہے اور بیٹوں کو برا لگ رہا ہے۔ بڑی لطیف بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آج کی تمہیدی گفتگو تک۔ جناب یعقوب رو رہے ہیں، وہ جو بیٹے تھے ان کو بہت برا لگ رہا ہے باپ کا رونا۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں، اس کے بعد یوسف کا ذکر نہ ہو۔ باپ نے کیا کیا؟ جیسے ہی انہوں نے یوسف کے مارے جانے کی خبر دی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یعقوب نے چہرہ پھیرا اور کہنے لگے وا اسفا علی یوسف، اور اب جو رونا شروع کیا ہے تو صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ یوسف سے بچھڑنے سے لے کر یوسف سے ملاقات تک روتے رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ بیٹوں کو وہ رونا کھلنے لگا۔ اس لیے کھلنے لگا کیونکہ شریک جرم تھے۔ بھائی توجہ نہیں کی آپ نے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو شریک جرم ہوتا ہے اس کو مظلوم کا گریہ پسند نہیں آتا۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو شریک جرم ہوتا ہے، کیونکہ شریک جرم تھے، وہ یہ چاہتے تھے، نبی زادوں نے اجماع کیا تھا، نبی زادے ہیں، نبی کے گھر میں رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مال حرام کھا کے جوان نہیں ہوئے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ وہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ جو لوٹ کے مال پہ پتھر لگوا دے، ھذا من فضل ربی۔ پاک رزق ہے، پاک غذا ہے، پاک ماحول ہے، مگر نبی زادے کیسے نکلے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بھائی کو منتخب کیا تھا، اللہ کے منتخب بندے، بھائی کو کیونکہ منتخب کیا یوسف کو، لہذا دوسرے جو دیگر نبی زادے تھے ان کو بہت برا لگا کہ ہم کو کیوں نہیں منتخب کیا۔ بھائی اگر آپ کی توجہات مبذول ہیں اور آپ میری طرف ملتفت ہیں تو اسی جملے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی زادوں کو کیا برا لگا کہ خدا نے اس کو کیوں منتخب کیا، ہم کو کیوں نہیں منتخب کیا۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں، جب اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو نبی زادوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یا میں جملہ بدل کے کہوں کہ جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے اور نبی زادوں کو حسد ہو جاتا ہے تو جن کے شجروں کا پتہ نہ ہو جب علی کی فضیلت دیکھتے ہوں گے تو کس کس قسم کا حسد ہوتا ہوگا۔ جب اللہ نے کسی کو منتخب کیا، نبی زادوں نے اجماع کیا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھیے معصوم کون ہوتا ہے؟ اللہ جس کو عصمت عطا کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی زادوں نے اجماع تو کیا نا، نبی زادوں نے، لیکن معصوم کے مقابلے میں نبی زادوں کا اجماع فلاپ ہو گیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، نبی زادوں کا اجماع کیونکہ سامنے معصوم تھا، نبی زادوں کے اجماع کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ معلوم ہوا کہ جب سامنے اللہ کا بھیجا ہوا معصوم ہوگا تو نبی زادوں کا اجماع کی کوئی اہمیت نہ رہے گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو جب نبی زادوں کا اجماع بیکار ہو جائے تو وہ ثقیفائی اجماع جو غدیر کے مقابلے میں کیا جائے اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا وقت ہوگی۔ جب حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا حسین ابن علی نے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی مقصد بھی تو بیان کر رہے ہیں، مقصد اعضاء پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خود ہم پر اس بات پر معترض ہوتا ہے کہ صاحب فقط مصائب بیان ہو گئے اور فقط فضائل بیان ہو گئے اور صاحب چھتیں اڑا دی گئیں۔ یہ ایک بڑا پرانا اعتراض ہے جو اب باسی بھی ہو گیا ہے، چھتیں اڑا دی گئیں، مقصد نہیں بیان ہوا۔ حسین خود نکلنے کا مقصد بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں جا رہا ہوں نہ کسی فساد کی غرض سے جا رہا ہوں بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، لوگ روزے رکھ رہے تھے، لوگ حج کر رہے تھے، اور فرما رہے ہیں آپ یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ یعنی اس زمانے کی جو حکومت تھی بنی امیہ کی حکومت، وہاں مسجدیں آباد تھیں، ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں ویران تھیں۔ وہ تو یزید شراب پی رہا تھا لیکن مسجدیں آباد تھیں۔ محراب پر یہ اور بات ہے کہ کوئی جھوم کے پی کے پڑھا رہا تھا مگر پڑھا رہا تھا۔ اور فرما رہا یہ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محراب خالی ہے اور منبر پہ کوئی ہے نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، تھے لوگ، لیکن اس کے بعد بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ نمازیں پڑھ کے بھی لوگ بہک جاتے ہیں، روزے رکھ کے بھی لوگ بہک جاتے ہیں، حج کر کے بھی لوگ بہک جاتے ہیں، اور ہر وہ شخص بہکا ہوا ہے جس کا امام بہکا ہوا ہے۔ اور فرما رہے ہیں لہذا حسین نے کہا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے کہا بھائی مجھ جیسا، دیکھیے کربلا جو ہے وہ جیسوں کی جنگ ہے، جیسوں کی جنگ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ وہ نجس جانوروں میں پل بڑھ کے بڑا ہوا ہے۔ میں جس کے گھر میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، حسین ماضی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا ماضی بھی پہچانو، اس کا ماضی بھی پہچانو۔ ایک جملے میں بات ختم ہوتی، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، والسلام، خدا حافظ۔ مگر حسین نے کیا کہا کہ دیکھو ہمارا ماضی بھی ذہن میں رکھنا
اور اپنا ماضی بھی ذہن میں رکھنا. بھائی ہمارے باپ کو بھی تم جانتے ہو, اپنے باپ کو بھی تم جانتے ہو. حال کی بات نہیں ہو رہی ہے, ماضی کی بات ہو رہی ہے. حسین ماضی یاد دلا رہے ہیں. معلوم ہوا جو حسین کی دشمنی دل میں رکھے گا اس کا ماضی کوریدا جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ, کربلا حسین جا رہے ہیں, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. پورے کنبے کو حسین چھوڑ کے کربلا کی طرف چلے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ صبح سے شام ہو گئی اور آپ مصائب کا سلسلہ آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں. پہلی محرم عام طور پہ حسین کے مدینے سے رخصت کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. حسین کس انداز میں سے نانا کی قبر پہ پہنچے, کس انداز سے حسین بھائی حسن کی قبر پہ پہنچے, کس انداز سے حسین ماں کی قبر پہ پہنچے. ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جب آخری ملاقات کے لیے جناب ام سلمہ کے پاس آئے, وہ سلسلہ ذہن میں رکھیے گا, آدم عزاداری کر رہے ہیں, اور جب حسین رخصت آخر کے لیے ماں کی قبر پہ ہو لیے, بھائی کی قبر پہ ہو لیے, اور نانا کی قبر سے رخصت ہوئے, پورا قافلہ جب جانے کے لیے تیار تھا تو حسین جناب ام سلمہ زوجہ رسول کے پاس آئے. زوجہ رسول, تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. برادران اہل سنت نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ جب نبی کا نواسا نانی ام سلمہ کے پاس آیا تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ سے کہنے لگے, نانی اب ہم جا رہے ہیں نانی, خدا حافظ. کہنے لگی میرے لال کہاں جا رہے ہو اور کب واپس آؤ گے؟ ایک مرتبہ کہنے لگے, نانی اب ہمارا انتظار نہ کیجیے گا. نانی ام سلمہ ہم عراق کی طرف جا رہے ہیں, ہم کربلا جا رہے ہیں. کہنے لگی میرے لال کربلا کہاں ہے؟ کہنے نانی عراق میں. بس جیسے ہی عراق کا نام سنا جناب ام سلمہ کا دل بیٹھنے لگا. کہنے لگی میرے لال کہیں بھی جاؤ مگر عراق نہ جانا. کہا نانی کیا ہوا, کیا بات ہو گئی, آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا میرے لال ایک مرتبہ تمہارا بچپن تھا اور تمہارے نانا گھر میں آئے اور کہنے لگے ام سلمہ کہ دروازہ بند کر لو ام سلمہ, اب میں حجرے میں جا رہا ہوں ام سلمہ, دروازہ بند کر لو, اور کوئی بھی آئے ام سلمہ تو کہہ دینا کہ آج اللہ کا رسول کسی سے ملاقات نہیں کرے گا. لہذا میرے لال جو بھی آتا تھا میں اس سے یہی کہہ دیتی تھی کہ جاؤ آج اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. کہنے لگی میرے لال بچپن تھا, اتنے میں کھیلتے ہوئے تم آئے اور میں نے تم سے یہ کہہ دیا کہ حسین جاؤ آج نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. اے میرے لال تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تم پلٹے اور کچھ دور آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ تمہارے نانا دروازہ کھول کے ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ام سلمہ تم نے غضب کر دی. میں نے سب کے لیے کہا تھا مگر میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ تمہارے نانا دوڑتے ہوئے آئے اور تم کو گود میں اٹھایا تو تم نے رو کے ایک جملہ کہا, میرے لال نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. میرے نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے. حسین کو نبی نے گود میں اٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگے ام سلمہ اب دروازہ بند کر لو, اب کوئی بھی آئے تو کہہ دینا کہ نبی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا. اور حجرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. میں نے کچھ دیر کے بعد نبی کے باواز بلند رونے کی آواز سنی. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کہ ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر آؤ. اب جو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ رسول تمہاری پیشانی چوم رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ رسول تمہارا گلا چوم رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ رسول تمہارا سینہ چوم رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ رسول تمہارے ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے, میں وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تلواریں لگیں گی, میں وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو نیزے لگیں گے. کہا اے اللہ کے رسول یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا اے ام سلمہ 61 ہجری میں, اور میں ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں. اے میرے لال تمہارے نانا نے مجھے کربلا کی خاک دی ہے اور کہا ہے ام سلمہ اس خاک کو ایک شیشی میں رکھ لو, اور یاد رکھنا ام سلمہ خاک کو دیکھتی رہنا, جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین گھوڑے سے گر گیا. لہذا میرے لال کہیں بھی جاؤ مگر عراق کا نام نہ لینا. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے نانی ام سلمہ ذرا ہمارے قریب آئیے, بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. کہا نانی ام سلمہ
ذرا میرے قریب آئیے۔ ایک مرتبہ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہنے لگے نانی ذرا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے کیا نظر آیا۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا چیخ مار کے روئیں، کہنے لگی میرے لال یہ تو سکینہ ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں پکارتی بھی پھر رہی ہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے نانی ام سلمہ اب دوبارہ دیکھیے۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دوبارہ دیکھا تو کہنے لگی میرے لال میں پہچان نہیں پا رہی ہوں، کوئی غریب ہے، کوئی بے کس و مظلوم ہے جو سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہے اور ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ کہا نانی ذرا غور سے دیکھیے یہ کون ہے؟ اب جو دیکھا جناب ام سلمہ بے ہوش ہو گئیں۔ حسین نے پانی ڈالا، اب جو غش سے افاقہ ہوا کہا نانی کیا دیکھا؟ کہا میرے لال یہ تو تم ہو، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہو اور یہ ہاتھ میں علی اصغر کو کیوں لیے کھڑے ہو؟ کہا نانی اب ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، سر سے پاؤں میں چور ہوں گے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہوں گے۔ اے نانی ام سلمہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔